دعا پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 204. اب یہ جو ہم یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے بگن کر رہے ہیں، یہ منافقوں کی صفت بیان کی جائے. دو مطلب اپوزٹ کیریکٹرز کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے. ایک منافقوں کی صفت بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے بعد ان کے متعلق ڈیل کیا جائے گا. پہلے یہاں پر جو صفت بتائی جا رہی ہے، ویسے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اسپیسیفک پرسن کے متعلق جب وہ اس نے کیا تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریح کر کے ایک منافق تھا، اس کے متعلق یہ آیت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر منافق کے اللہ نے کوئی بھی جگہ پر کسی شخص کا یہ کہ کوئی بہت ہی حد سے بڑھ گیا، جیسے ابو لہب ہے نا، تو ان ایسے شخصیت وہ بھی اسی کا ہی نام لیا گیا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا گیا. عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق کوئی نہیں، لیکن اس کا بھی قرآن میں نام نہیں آیا. کیوں نام نہیں دیا گیا؟ اگر نام دے دیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اسی کی بات ہے. نام نہیں دے کے کیریکٹرسٹکس بتا دی، یہ فلاں فلاں کیریکٹر کے اندر یہ صفات تھی، اب اپنے اندر تلاش کرو کہ یہ صفات تمہارے اندر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر تم اس کی طرح، اگر ہے تو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرو، اور حق کی طرف یعنی کہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے. تو آیت نمبر 204 سے 206 تک ہم اس کی منافق کی صفت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 204. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کر کے ہم کریں گے آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس اور من سے، الناسی لوگ اور لوگوں میں سے، من جو، یعجبک یا وہ کا آپ کو عجب لگتی ہے. عجب کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بھانا، اچھا لگنا. ٹھیک ہے، something strange، پسند آنا، تعجب میں ڈال دینا. ٹھیک ہے، یا وہ عجبہ تعجب میں ڈال دیتی ہیں، بھاتی ہیں، پسند آتی ہیں کا آپ کو. ومن الناسی اور لوگوں میں سے، من وہ ہے جو یعجبک یا وہ عجبہ بھاتی ہیں، تعجب میں ڈال دیتے ہیں کا آپ کو. قولہ قول بات، اس کی بات، اس کا قول، فی الحیات دنیا، فی میں، الحیات زندگی، دنیا کی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں اس کی باتیں جو ہیں بڑی کیسی ہیں، تعجب خیز ہیں، دلوں کو بھانے والی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور یا وہ شہادہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، یعنی اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو گواہ بنانا، اللہ کی قسم کھانا. نہیں یشہدو ہوتا تو پیسے ہوتا نا، کیونکہ فعل مضارع میں پیش اور زبر ہے، اور فعل ماضی میں پیش اور زیر ہے، تو یہ مضارع ہے، تو ہم اس کو سیدھا ہی ترجمہ کریں گے. وَيُشْهِدُ اور یا وہ شہادہ گواہ بناتا ہے، یعنی قسم کھاتا ہے اللہ کی، علی ما فی قلبہ، علی اس پر، ما جو، فی میں، قلبی دل میں ہے، ہاں فی اس کے دل میں ہے، اس پر جو اس کے دل میں ہے، اس پر کیا کرتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی دل کی باتوں پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، زبان سے قسمیں کھا کر بتاتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ أَلَدُّ سخت، بہت زیادہ، الخصام
स्वाद में कसम वर्ड आपने सुना है? हैदराबादी लोग करते हैं अपने हस्बैंड के लिए। हाँ, वो इसलिए कि आपको इसे कसम का मतलब होता है झगड़ने वाला, ओपोनेंट। सामा का मतलब होता है ओपोनेंट। अलदुल किसाम सख्त झगड़ालू है। वो लोग ये वर्ड इस्तेमाल they use for their husband because they are their opponents. उस दिन में हम वो यही वर्ड आया तो हम ये कह रहे थे वो अपनी शादी के जो कार्ड होते हैं उसके अंदर वर्ड्स नहीं लिखवाने थे, उनको वर्ड से लिखवाने थे। हाँ, सुबह यासीन में आया था एग्जैक्टली। बारकल्लाहु फीकुम। वह हुआ और वो अलदुल किसाम सख्त झगड़ालू है। 3 सिफत बता दी गई आयत नंबर 204 में। पहली सिफत, उसकी बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी, बहुत दिल को भाने वाली, दुनिया के मुतालिक बातें करता है तो ऐसे दिल को मोह लेता है। दूसरी बात, हर दिल से निकलने वाली बात पर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तो वो आपने सुना होगा उनकी बात ही नहीं शुरू होती जब तक कि वो कसम अल्लाह को नहीं उठा ले। तीसरी बात, बहुत झगड़ा करने वाला होता है अल्लाह। यानी देखिए, कसम किसको खाने की जरूरत पड़ती है? जिसको पता है मेरी बात में कोई दम नहीं है, तो वो अपनी बात को वजन करने के लिए क्या करता है, अल्लाह को समझाता है ताकि मेरी बात में कुछ जोर आ जाए, कुछ वजन पैदा हो जाए। अल्लाह ने फरमाया बातों के बड़े शेर हैं ये, बात ऐसी करेंगे कि तुम्हारा दिल मोलेंगे और ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा बेहतरीन ओरेटर कोई है ही नहीं। और हर बात पे अल्लाह को गवाह बनाते हैं, दिल की झूठी बातों पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो दिल की बातें हैं उन पे कोई यकीन नहीं करने वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके ऊपर क्या बना देते हैं, गवाह बनाते हैं, यानी अल्लाह की कस्में उठाते हैं। और जब कोई मामला बिगड़े तो फिर सख्त झगड़ालू तुम पाओगे। 3 सिफत हो गई। आगे की सिफत हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। और लोगों में से वो है जो ताज्जुब में डाल देती है, यानी अजब लगती है, भाती है का आपको कौलुहु उसकी बात, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। क्यों उल्टा पढ़ रहे हैं? हरफे जर, फी हरफे जर है, इसलिए हम पहले उल्टा यहाँ आगे के वर्ड पढ़ लेंगे, दुनिया की जिंदगी में। और वो गवाह बनाता है यानी कसम खाता है अल्लाह को गवाह बनाता है यानी अल्लाह की कसम खाता है उस पर जो उसके दिल में है। दिल में क्या होती है? बात, जो जितनी भी बातें होती हैं उसको जब जबान पे लाता है तो कसम के साथ लेकर आता है। वह हुआ अलद्दुल खिसाम, और वो तो कैसा है? सख्त झगड़ालू है। चले रिपीट करें। ठीक है, आया आया नंबर 205। ठीक है। अखनस बिन सुरैक, अलिफ खॉस नून सीन, अखनस, अखनस बिन शुरैक, शीन रॉ या खॉ, बड़ा वाला जो गोल वाला खॉ होता है, शुरैक, अखनस बिन शुरैक। ये वही शख्स है वो जो हमने आपको बताया था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावतें किया करते थे, रात को नहीं बातें सुना करते थे, उसमें अबू जहल था और अबू सुफियान थे और ये अपना जिक्र है, ये लोग सारी बातें सुना करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम को सुना करते थे। आयत नंबर 205, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। व और इजा, जब, तवल्ला वो फिरता है यानी ही टर्न्स, और जब वो फिरता है, सा, सीन आइन या सही का मतलब होता है कोशिश करना, टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होगा सही। और जब वो फिरता है, सही कोशिश करता है, फिल अर्दी जमीन में, अल युफ्सिदु, ली ताके, या वो फसदा फसाद करे। ली के दो तर्जुमे बताए हमने, लिए, हाँ ताकि, गुड, लिए फॉर, ताकि, सो दैट, है ना, लिए या वो फसदा फसाद करे। देखिए ये भी क्या है? एक्टिव है, नॉट पैसिव। व्हाई? हाँ, क्योंकि जेर है और पहले मुजारे में हमेशा पेश और जबर होता है। ली लिए या ताकि, सॉरी, ली ताकि, युफ्सिदु या वो फसदा फसाद करे, फीहा उसमें, उसमें किसमें? जमीन में। हाँ की जमीन, जमीन जो है जमीन की तरफ जा रही है, उसमें यानी उस जमीन में फसाद करे। वयुहलिका, व और या वो, हलाका हलाक कर दे, हलाक कर दे इसको डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दे, और वो बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, अलहरसा, हर्स कहा जाता है खेती को, वी हैव रेड दिस वर्ड बिफोर,
बारकल्लाहु फीकुम, खेती जोतने वाली ना हो, है ना, पानी फील्ड को पानी ना देती हो। कौन? वो गाय के ताल्लुक से जब हमने हर्ष वर्ड पढ़ा था, दूसरी मर्तबा आ रहा है ये वर्ड, अलहरसा, खेती को, और वो हलाक कर देता है अलहरसा, खेती को, वन नस्ला, और नस्लों को, यानी तबाह कर देता है खेती और नस्लों को। वल्लाहु, व और अल्लाहु, अल्लाह, ला युहिब्बु, ला नहीं, या वो, हब्बा मोहब्बत करता या पसंद करता, अल फसादा, फसाद को। इससे पहले कल दो क्वालिटी बताई गई कि अल्लाह नहीं पसंद करता, क्या क्या पसंद वाला आया था, चले सॉरी, हाँ पसंद वाली बात आई थी कि अल्लाह पसंद, अल्लाह को युहिब्बुल मुहसिनीन वल मुत्तकीन, हाँ मुहसिनीन और मुत्तकीन को पसंद करता है, अल्लाह पसंद नहीं करता फसाद को। बारकल्लाहु फीकुम, आज हम सो रहे हैं, आप लोग जागे, चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो फिरता है, कोशिश करता है जमीन में फसाद, ताकि वो फसाद करे उसमें, यानी उस जमीन में, और वो हलाक कर दे, बर्बाद कर दे खेती को और नस्लों को, नस्ल को, और अल्लाह नहीं, वो मोहब्बत करता, पसंद करता फसाद को। अच्छा, अब मुफस्सिरीन कुछ स्कॉलर्स यूं कहते हैं, यहाँ पर तवल्ला का मतलब फिरना नहीं, यहाँ पर तवल्ला का मतलब आप लोग ओहदा लो, यानी विलायत लो, सम पोस्ट। जब उसको कोई पोस्ट मिलती है, जब किसी ओहदे पर बैठता है, तो क्या क्या होगा उससे? फसाद फैलेगा। अब देखते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं क्या करते हैं, ओहदा मिलने के बाद ही तो दबाइयां देते हैं, दुनिया में भी सब जगह जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो ये कहा, उन्होंने कहा कि फिरता है, यानी कि जब वो उन लोगों की तरफ फिरता है, यूं भी तर्जुमा किया जा सकता है, या फिर अगर उसको जब भी कोई विलायत मिलती है, कोई पोस्ट मिलती है, तब वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल, जमीन में फसाद फैलाता है, खेतियां और नस्लें तबाह करता है। खेतियां और नस्लें यानी जब फसाद फैलेगा, लोगों को आपस में लड़वा देना, फिर उसके बाद खेतियों में, जैसे जब कोई बुराई फैलती है, मतलब कोई हमला वगैरह होता है, तो क्या होता है, नस्लें तबाह होती हैं, खेतियां तबाह होती हैं, और अल्लाह नहीं पसंद फरमाता फसाद को। तो ये कितनी क्वालिटीज हो गई? तीन यहाँ पर थी, चौथी यहाँ पर, है ना, और अल्लाह फसाद को, नहीं नहीं, चार पांच, पांच हो गई, ठीक है। वो इज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, अब छठी क्वालिटी यहाँ पर आ रही है, पहले रिपीट करें, चले रिपीट कर लें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 206, व इज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फहस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। व और इज़ा जब, क़ीला इज द पैसिव ऑफ औला, औला का पैसिव है कीला, औला उसने कहा, कीला उसको कहा गया। और जब कहा जाता है लहू उसके लिए या उसको, इत्तकिल्ला, इत्तकी डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह अल्लाह का, ये डरो अल्लाह से। और जब उस कहा जाता है उसके लिए या उससे, डरो अल्लाह से, अखजत हूँ, अखजा, अखज कर लेता है, अखज कर लेती है। देखिए ताके ऊपर सुकून आ गया, फेमिनिन को क्या आता है, कौन है फेमिनिन यहाँ पर? गोलता आ गया, गोलता से पता चलता है ये फीमेल वर्ड है, इज्जत फीमेल वर्ड है, तो अखजत पकड़ लेती है, ताकि ऊपर सुकून हमेशा फेमिनिन के लिए होगा। अगर ये मैस्कुलिन होता इज्जत, तो सिर्फ अखजा रहता, ता नहीं आता, अखजा रह जाता, ये इतना मेल के लिए हो जाता, और ता नहीं आता यहाँ पर। अखजत पकड़ लेती है, हु या उभारती है, हु उसको, अल इज्जतु, इज्जतु इज्जत नफ्स, यानी उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, उसका वकार, किस चीज की तरफ उसको पकड़ता है या बढ़ाता है? बिल इस्मी, गुनाह की तरफ। और जब कहा जाता है उसके लिए या उससे, इत्तकिल्ला, डरो अल्लाह से, अखजत हु पकड़ लेती है, हु उसको, अल इज्जतु इज्जत या वकार या इज्जत नफ्स, बिल इस्मी गुनाह पर, फहस्बुहु, फिर हसबा काफी है, हु उसके लिए, हस्बी अल्लाह हम कहते हैं ना, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी, तो सफाइज इज फॉर हिम अ हेल फायर, ठीक है। फिर हस्बू काफी है, हु उसके लिए, जहन्नमा जहन्नम, तो ऐसे लोगों के लिए क्या काफी है? जहन्नम काफी है। वलबिसल मिहाद, व और ला लामे ताकीद है, बिला शुबा यकीनन,
یقیناً بے شک البتہ بئسا بڑا ہے برا کیا ہے المہاد مہاد یعنی ٹھکانہ میم ہا دال اس کے روٹ ورڈ ہے مہد کہا جاتا ہے کریڈل پالنے مہد حاصل کرو مہد سے لحد تک مہد از کریڈل پالنا اور لحد یعنی ہاں گریو یعنی کہ قبر قبر تک تو مہد سے لحد مہد یعنی پالنا جہاں پر بچہ رہتا ہے چھوٹا اور پھر لحد یعنی کہ قبر تک تو مہد یعنی ٹھکانا جہاں پر وہ پلے جہاں پر ٹھکانا بچپن میں بچہ وہی اس کا ٹھکانا وہی ہوتا ہے نا اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے یا اس سے ڈرو اللہ سے تو پکڑ لیتی ہے اس کو اس کی عزت نفس بالاسم گناہ پر یا ابھارتی ہے اس کو اس کی عزت نفس گناہ پر اور پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم اور البتہ اور یقیناً بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کیا جہنم اب یہاں پر کیا بات کہی گئی دیکھیں آپ نے کچھ لوگوں کو سنا مطلب کچھ لوگوں کے آپ نے کبھی نصیحت کی ہوگی اور آپ نصیحت کرتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نصیحت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو روکیں گے نا تو وہ مزید اور کر کے دکھائیں مجھے روکا کیسے تم نے اب تو میں اور کر کے دکھاؤں بس وہی والا معاملہ کہ جب اس کو ڈرایا جاتا ہے جب اس کو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے میری عزت نفس کو کیسے تم تلکار سکتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے گناہ کر کے تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کا تقوی نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اور زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو ان کی عزت نفس گناہ پر ابھار دیتی ہے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس سے کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر تو وہ کیا کہتا ہے تو اپنی فکر کر مجھے مت سکھا یعنی جو یوں کہہ دے نا کہ تم اپنی فکر کرو ڈونٹ مطلب مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں ہم کو اپنی فکر ان کو میں بچاؤں یعنی یہ رویہ اگر کوئی کرے اگر نہیں بھی فالو کرنا ہے جسٹ لسن کیا اگر آپ کا سننا آپ کے لیے باعث ہدایت بن جائے ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے اور گناہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں تو کتنی کوالٹیز ہو گئی 5 یہاں ہو گئی اور یہ 6 بتائی گئی تو یہ 6 کوالٹیز جس میں ہوں گی یا اس میں سے جو بھی کوالٹی ہوگی اتنا پرسنٹ وہ کیا ہے منافق ہے چلے ریپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 207 اب اسی کے برعکس دوسرے ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ ایمان والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 207 ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد ومن الناس اور من سے الناسی لوگوں میں سے من جو یشری یا وہ شرع یا سودا کر لیتا ہے نا نفسہ اس کی نفس کو اس کی جان کو یعنی بیچ دیتا ہے ہم بیچ دیتا آگے کے سینٹینس کے مطابق کر رہے ہیں یا سودا کرنا از دا بیسٹ جب نہیں سمجھ آئے بیچنا یا خریدنا تو سودا کرنا اور لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ بیچ دیتا ہے یا سودا کر لیتا ہے اس کی جان کو ابتغاء پڑا ہے ہاں چاہنے کو تلاش کرنے کو پانے کو چاہنے کو تلاش کرنے کو باغین یا اس کے روٹ لیٹر ہے مرضات اللہ و دعا دعا رضو کے روٹ لیٹر ہے رضو راضی ہونا اور مرضات خوشنودی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ٹو پلیز اللہ ٹھیک ہے اور لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ بیچ دیتے ہیں ان کی جانوں کو اپنی نفس کو پانے کے لیے چاہنے کے لیے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ہاں نہیں دس از ہاں دس از ون ورڈ نہیں اللہ ہی اللہ کی
مرضیہ آپ نے ورڈ سنا ہے؟ مرضیہ دیٹ مینس ہاں جو ویل پلیزنگ. مرضیہ یعنی ویل پلیزنگ. مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کو, اللہ کی خوشنودی چاہنے کو. واللہ و اور اللہ اللہ رؤوف رؤوف بہت شفیق ہے, نرم ہے. بالعباد بندوں پر. بھی پر عباد از دا پلورل آف عبد. عبد یعنی بندہ, عباد یعنی بندے. بندوں پر بڑا نرم ہے, بڑا شفیق ہے. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ بیچ دیتے ہیں اس کی نفس کو, اپنی جان کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا. اور اللہ تو بڑا شفیق ہے بندوں پر, بڑا نرم ہے, شفقت کرنے والا. اچھا اب یہ کن کے بارے میں ہے؟ ہاں ایمان والے میں. اسپیسیفکلی یہ آیت جب نازل ہوئی جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا. حضرت صہیب رومی وہ آئے تھے روم سے, رومن تھے وہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے, اور پھر یہیں پر اسلام قبول کر کے یہیں رہنے لگے. اب ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت کچھ کمایا اور بہت he was very rich before مطلب acceptance of Islam, بہت کافی امیر تھے اور وہ روم کے تھے. تو اب ایسا ہوا کہ جب یہ ہجرت کا حکم ہوا, مدینہ جانے کا حکم ہوا, تو یہ ہجرت کرنے لگے. ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہی تھے تو یہ اپنا ساز و سامان کے ساتھ میں لے کر جا رہے تھے. ان کو کیا کیا, مشرکان مکہ نے گھیر دیا اور روک دیا. روکنے کے بعد کہا کہ یہ سارا سامان کہاں لے کر جا رہے ہیں, یہ تو تم نے کہاں سے کمایا ہے, مکہ سے کمایا ہے, نہ تو تم اکیلے جاؤ یا ہم تمہیں جانے کے لیے قتل کر دیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا سارا سامان لے لو, مجھے جانے دو. تو انہوں نے کیا کیا, اپنا سارا سامان دے دیا اور پھر وہاں پر کیونکہ ان کے پاس کوئی سازہ سامان, کوئی جانے جا نہیں ہے, اور مشقت سے مکہ سے پہنچے. تو وہ جب وہاں پر مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ کہتے ہیں اے صہیب تم نے بہترین سودا, بہترین سودا کیا. یعنی کون سا سودا کہ تم نے اپنی جان کی فکر نہیں کی, وہ تمہاری جان کے در پر ہو گئے تھے, تم نے مال کی فکر نہیں کی, لیکن کیا کیا تم نے اپنے نبی کی خاطر کیا کیا, سب کچھ گوا کر آ گئے. تو تم سے بہترین, تم نے بہترین سودا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, اور اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایھا, یا ایھا اور یا اے الذین وہ لوگ جو, آمنو وہ سب جو, باولی کو سب, آمنا ایمان لائے ہوئے, ادخلوا حکم دیا جا رہا ہے, واولف تم سب, دخلا داخل ہو جاؤ, پس سلمی سلم اسلام میں, سین لامی روٹ لیٹر ہے, تو سلمی اسلام میں کافہ, کافہ کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح, ہاں تمام کا تمام. کاف فا فا اس کے روٹ لیٹر ہے, کاف فا فا ڈبل فا. کاف فا یعنی کمپلیٹلی, پوری طرح. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ پڑھا ہے نا ہم پہلے. و اور لا نہیں, کا تم, واولے سب, تبع اتباع کرو, پیروی کرو, کس کی, خطوات, خط کا پلورل ہے, خط وائیں واو, خطو نقش قدم, فوٹ سٹیپس. آتن اور آتن کے لیے نقش قدموں کی, کس کے, شیطان کے. اور نہیں تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی, فوٹ سٹیپس کی. ان نہ بے شک, ہم وہ, لا لیے, تم تمہارے, بے شک وہ یعنی شیطان تمہارے لیے, عدوون دشمن, عین دال واو دشمن ہے, مبین با یا نون روٹ لیٹر ہے, کھلا اوپن اینیمی. اور نہیں تم سب پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی, بے شک وہ تو تمہارے لیے یا تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کیا مطلب ہوا یہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, ہم اسلام میں داخل ہی ہوئے ہوئے. ہاں
हाँ, भारत पिक एंड चूज वाला मामला है। जो अच्छा लगे, जो आसान है वो हम फॉलो कर लेंगे, जो मुश्किल है वो हम फॉलो नहीं करेंगे। ये तो मुनाफिकाना सिफत हो गई कि जो चीज आसान है या जिसके अंदर खैर मिल रही है तो वो तो हमारे रास्ता, हमने उसको मान लिया, और जिसमें मशक्कतें हैं, मुश्किलात है, उस चीज को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, खुला दुश्मन है। चले रिपीट करें। हाँ। हाँ। देखिए ये जो काफा है ना, इसके दो लेटर है, काफ फा फा। काफ फा फा का मतलब होता है कफ। कफ इज व्हाट, कहते हैं ना कफ, दिस इज आर हथेली, दिस पोर्ट, राइट। तो काफा का मतलब होता है हथेली पर को इकट्ठा कर ले। ठीक है, जिस तरह से हथेली पर हर चीज हो जाती है उसको थाम सकते हैं, उससे बना है काफा, यानी सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर उसको फॉलो करो। पिक एंड चूज मत करो। एक एक उंगली को पकड़ लिया, दूसरी छोड़ दी, सबको इकट्ठा करके फिर तुम क्या कर लो, उसको फॉलो करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, और नहीं पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, बेशक वो तो तुम्हारे लिए ओपन एनिमी, खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम, फिर इन, सॉरी पहले हम रेसिटेशन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 209। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर, इन, अगर, ज़ा लाम ला, हमने ये वर्ड का मीनिंग आपको बताया था, व्हाट्स दैट? हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। जलल तुम फिसल जाओ, तो स्लिप, स्लिप हो जाना। फिर इन, अगर, जलल, फिर स्लिप हो जाओ, फिसल जाओ तुम सब, मिन बादी, मिन से, बादी बाद, मा जो, जाअतकुम, जाअत आई। देखिए फीमेल है, ताकि ऊपर सुकून है तो फेमिनिन है। कौन है फेमिनिन? बैयिनात फीमेल है, है। तो बैयिनात जो है फीमेल है, इसलिए जाअत आ गया, आ गई, तुम तुम्हारे पास, अल बैयिनातु, वाज़ेह निशानियां, क्लियर साइंस। फिर अगर तुम फिसल जाओ इसके बाद से कि जो आ गई तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां, फालमू, फिर इलमू, वावली तुम सब, आइन लाम मीम, इल्म रख लो, यानी जान लो। फिर तुम सब जान लो, अन्ना, के, अल्लाह, अल्लाह, अजीजुन, जबरदस्त, गालिब, हकीमुन, हिकमत वाला है। फिर अगर तुम फिसल जाओ इसके बाद से कि जो आ गई हैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां, तो तुम सब जान लो कि अल्लाह जबरदस्त, हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा मैं ये सजा दूंगा। कभी कभी डराने के लिए हम सजा नहीं बताते, हम अपना पार बताते हैं। फिर जान लो मैं कौन हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहते हैं ना ऐसे बच्चों को डराने के लिए कभी कभी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि इसके बाद जबकि तुम्हारे पास पुराने टीचिंग्स आ गई, सुनना आ गई, सारा कुछ आ गया, इसके बाद भी अगर तुम फिसल जाओ, यानी इतनी गाइडेंस देने के बाद भी अगर तुम और चीज की पैरवी करो, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करो, तो जान लो कि तुम्हारा रब जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी वो कैसे पकड़ करेगा क्या, कि तुम जानते ही हो। ठीक है, चले रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 210, हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र व इल्लल्लाहि तुरजउल उमूर। ठीक है, इल्ला की वजह से हल नहीं में चला जाए। इससे पहले और मालूम की पढ़ते कि हमने माँ देखा, इन देखा, अब आया हल। ठीक है, माँ भी इल्ला की वजह से जाता है, इन भी, इनका तर्जुमा क्या है, अगर, और माँ का तर्जुमा क्या है, जो, और हल का तर्जुमा है क्या। ये तीनों के तीनों जो है किसमें चले जाएंगे, अल्लाह की वजह से नहीं, नहीं का तर्जुमा देंगे। नहीं, या वो, वाउन सब, नजरा, नजरा के हमने आपको दो मीनिंग बताए थे, कौन कौन से, एक देखना और एक इंतजार करना, और तीसरा मोहलत,
بارک اللہ فیکم، اللہ مزید کر یاد سارا ماشاءاللہ. ایک مہلت دینا، ایک انتظار کرنا اور ایک دیکھنا. یہاں پر انتظار کی بات آ رہی ہے. حل نہیں، یا وہ واو سب نظرہ انتظار کر رہے، اللہ سوائے ایکسپٹ ان کے یاتیہم یاتی، یا وہ حمزہ تا یا عطا یعنی آ جائے. نہیں وہ سب انتظار کر رہے اللہ سوائے ان کے یا وہ عطا یا آ جائے ہم ان کے پاس. کون آ جائے؟ اللہ، اللہ آ جائے. فی ظلل، زا لام لام پھسلنا، زوئے لام لام سایہ، شیڈو سایہ، تاریکی اندھیرا، وہ سارے ترجمے ہوں گے زوئے لام لام. زوئے لام لام گمراہی، بارک اللہ فیکم. زال لام لام زال زال ذلت رسوائی. ٹھیک ہے، تو سارے ایک ہی جیسے پروننسیشن آلموسٹ سیم ہے، لیکن سب کا ترجمہ الگ ہے. زائی کے ساتھ آئے گا یہ جو زا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا پھسلنا، زا لام لام پھسلنا ٹو سلپ. ضاد لام لام آ جائے گا تو گمراہی، دیٹ مینس ٹو اسٹرے، گمراہ ہو جانا. زوئے لام لام کے ساتھ زوئے لام لام ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اندھیرا، شیڈو، اور یہ سارے ترجمے ہوں گے اس کے. پھر اس کے بعد سائبان بھی اس میں لیا جا سکتا ہے، اندھیرا، شیڈو. اینڈ واٹ ایلس؟ زال لام لام، زال لام لام یعنی ذلیل و رسوا ہونا، ٹو ہیومیلیٹ. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے کہ وہ آ جائے ان کے پاس اللہ، وہ یعنی اللہ آ جائے فی ظلل سایوں میں. کس کے سایوں میں؟ من الغمام، بادلوں کے سائے. من سے، الغمام غمام کہا جاتا ہے بادلوں کو. بادل کے لیے اور ورڈ آیا تھا کہاں پر؟ آیت الآیات میں آیا تھا، سحاب نے پڑھا تھا نا تصریف. ہاں، اس بادلوں کا بیچ میں مسخر ہونا، سحابا مسخر بین السماء والارض، جو بادل ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو غمام کو بھی بادل کہا جاتا ہے. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ وہ آ جائے، وہ یعنی اللہ آ جائے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں. بادلوں کے، من کا ترجمہ سے ہوتا ہے، لیکن حرف جر کے مطابق ہم کیا کریں اپنی زبان میں کے کا ترجمہ کر رہے ہیں. بادلوں کے سائے میں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی، سنگولر ہے ملک، پلورل ہے ملائکہ، فرشتے بھی. وقضی الامر، و اور قاف دعا دیا، قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، لیکن پیش اور زیر آ رہا ہے پاسو ہے، فیصلہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، قضا یعنی فیصلہ کرنا. قاضی ہے نا، قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے نا. تو قضیا فیصلہ کر دیا جائے، کس کا؟ الامر، امرو کام کا. فعل مضارع میں، یہ فعل ماضی ہے. مضارع کیسے کرتا ہے؟ یتان سے. اس میں یتان نہیں ہے نا، یہ فعل ماضی ہے. ماضی میں پیش اور زیر، ماضی مجہول بنتا ہے یعنی پاسٹ پیسو. اور مضارع میں، مضارع کو جب مجہول بنانا ہوتا ہے یعنی امپرفیکٹ کو جب ہم نے وہ پیسو بنانا ہوتا ہے تو پیش اور زبر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیش اور زیر پاسٹ میں اور پیش اور زبر پریزنٹ یعنی امپرفیکٹ میں. وقضیہ فیصلہ کر دیا جائے، الامر کام کا، یعنی تمام کام اس کو ڈسپوز کر دیا جائے، سارے میٹرز کو. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں. حرف جر کی وجہ سے الٹا ترجمہ کر رہے ہیں، سائے میں بادلوں کے، اور فرشتے بھی، اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا. وَإِلَى اللَّهِ، و اور الى طرف، اللہ ہی، اللہ کی، اور اللہ ہی کی طرف کیا ہے؟ ترجع. اب دیکھیں امور جو ہے مین ورڈ ہے، اس لیے تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے، وہ کریں گے. امور فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ تم کی بجائے وہ ہو جائے گا. تو فیمیل ورڈ کے ساتھ یتان کا تا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، تم نہیں ہوتا. وہ رجع، رجوع یعنی لوٹنا. اور اللہ ہی کی طرف ترجعو. اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ پیسو، مضارع کا امپرفیکٹ پیسو ہے، یہ تا کے اوپر پیش ہے، جیم کے اوپر زبر. تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے
रजा मतलब लौटना, लेकिन हम पैसे तर्जुमा करेंगे, उल्टा तर्जुमा लौटाए जाते हैं। अल उमूर इज द प्लूरल ऑफ अल अम्र। अम्र यानी एक काम, उमूर यानी बहुत सारे काम, तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। यानी हु इज द मेन अथॉरिटी, हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से सारे कामों का डायरेक्शन मिलता है, हुक्म मिलता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, ये सब तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कुरान की तालीम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह और फरिश्ते बादलों के साए में ना आ जाए। और ये एक दिन होने वाला है कि अल्लाह भी आएगा बादलों के साए में और फरिश्ते भी आएंगे, और वो दिन कौन सा होगा? कयामत का दिन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इनडायरेक्टली ये तो कयामत के दिन का इंतजार किए बैठे, यानी जब तक कयामत नहीं आ जाएगी उससे पहले ये ईमान नहीं लाकर देने वाले, ये तो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह आ जाए बादलों के साए में और साथ साथ फरिश्ते, और जब फरिश्ते उतरेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आ जाएगा तो उस वक्त जब तनज़्ज़ुल होगा अल्लाह का, तो वो तो कयामत का ही दिन है। और अल्लाह ने फरमाया उस दिन तो फैसला ही कर दिया जाएगा तमाम काम का, यानी उस दिन कोई ईमान का एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां पर कोई ईमान की कबूल कि अब हमने अजाब देख लिया तो ईमान लेकर आते हैं। उस दिन कोई काम कोई अमल नहीं पेश किया जाएगा, बल्कि सारी चीजों का फैसला हो जाएगा कि भाई तुम ईमान वाले थे तो नहीं, सबको छाट कर अलग कर दिया जाएगा। वो तो फैसले का दिन होगा, वो कोई अमल का दिन थोड़ी है। अल्लाह ने फरमाया उस दिन तो फैसला कर दिया जाएगा और तमाम काम अल्लाह ही की जानिब लौटा करते हैं, यानी उसी की अथॉरिटी है जिसके जरिए से सारे काम हुआ करते हैं। यानी ये कयामत का दिन भी आएगा तो उसी के हुक्म से आएगा, ये अभी नहीं आएगा। अल्लाह ने चूंकि इसका वादा कर रखा है, जब होगा वादा तभी वो आएगा। चले रिपीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 211। सल बनी इस्राईल कम आतैनहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहुम फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सल सल सवाल कीजिए, ठीक है। इट्स लाइक कुल, कह दीजिए कुल, खाइए। कुल का कुल से क्या मतलब है? एक कौन से आ रहा है कुल मतलब कहो से, और कुल का से आ रहा है खाना। तो हम पढ़ते हैं कुल वो अल्लाह, खाओ कि अल्लाह एक है, और कहना क्या है? कहो कि अल्लाह एक है, तो कहो कुल कुल। तो उसी तरह ये सल सवाल करो, ठीक है। सीन हमजा लाम इसके रूट लेटर है, हमजा बीच में से ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ वीक वॉवल, वीक लेटर होने की वजह से बीच का हमजा गायब हो गया। सल सवाल कीजिए, पूछिए, किससे? बनी इसराइल, औलाद याकूब से, बनी इसराइल से। क्या सवाल कीजिए? कम, कितनी। कम का मतलब होता है कितनी, हाउ मैनी, हाउ मच का तर्जुमा आता है कम। कितनी आतई ना हम, आतई अता की, ना हमने, हम उनको, कितनी अता की हमने उनको। ना के लिए हम का तर्जुमा आ रहा है, और कौन से दो हम वो है पॉसिबिलिटीज हम की। हाँ, शुरू में अगर नून फतहा के साथ आ जाए, जबर के साथ आ जाए, आखिर में हाँ नून अलिफ के साथ आ जाए तो भी हम होगा, और बीच में खड़ी जबर के साथ स्टैंडिंग फतहा के साथ आ जाए तो हम का तर्जुमा होगा। अता की हमने उनको, सवाल कीजिए, पूछिए बनी इसराइल से कि कितनी अता की थी हमने उनको। मिन आयतिन बय्यिना, आयत निशान, मिन से आयत निशानी, बय्यिना वाज़े, वाज़े निशानियों में से कितनी निशानियां हमने उनको दी। वमन युबद्दिल, व और मन जो, या वो, बदल बदल दे, निअमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, अल्लाह के फेवर्स को, मिन बादी इसके बाद से, माँ जो, जाअत आई, हूँ उसके पास, क्या आई उसके पास? नेमत, उसके पास जो नेमत आई, फ़इन्नल्लाह, फिर इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, शदीदुल इक़ाब शदीद सख्त, शीन दाल दाल रूट लेटर है, इक़ाब आइन काफ वाव, इक़ाब का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा देने में सख्त है। पूछिए बनी इसराइल से कितनी अता की हमने उनको, वाज़े निशानियों में से निशानियां, और जो बदल दे, जो वो बदल दे अल्लाह की नेमत को इसके बाद से कि जो आ चुकी उसके पास, तो बेशक अल्लाह सख्त इक़ाब सजा देने वाला है। यानी
اللہ सुब्हानो ताला ने जस्ट इतना जुमला कहा कि पूछो जरा बनी इसराइल को हमने नेमतें दी थी कि नहीं दी थी, फिर उसके बाद क्या अंजाम हुआ, तुम मगदूबी अलैहिम बन गए। क्यों? नेमतों को बदलने की वजह से। कुछ नेमतें याद है हमें, मन सलवा था, और हमें सबसे पहले खाने वाली मन सलवा था, और हाँ, अल्लाह ने मतलब उनको शहर सब्जेक्ट करके दिया, दैट इज व्हाट द नेमा इज, एंड व्हाट एल्स, पहाड़ से अल्लाह ने उनकी जागह को सेव किया, अल्लाह ने उनको चांसेस दिए, मौके मौके फराहम किए, फिर और गाय वाले मामले में अल्लाह ने उनका मामला सॉल्व किया कितनी आसानी से, और शिर्क माफ कर दिया अल्लाह ने, वरना शिर्क माफ नहीं होता, अल्लाह ने शिर्क माफ किया। एनीथिंग एल्स, 12 चश्मे निकाले, बादलों का साया किया, तो ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह ने फरमाया पूछो जरा इनसे नेमतों के बारे में, फिर क्या हुआ, नेमतें इन्होंने बदली, तो क्या हुआ, अल्लाह को शदीदुल इकाब था। ठीक है, तो ये उनके मुतालिक बात हो रही है, लेकिन उनके तवज्जुह से हमें कहा जा रहा है नेमतों को बदलने की कोशिश, बदलना इन द सेंस उसकी नाशुक्री करना, उसको तब्दील, और नेमतों को तब्दील करने में उनका सबसे बड़ा बात ये था तौरात को भी चेंज कर दिया उन्होंने अपने ख्वाहिश के मुताबिक, इसीलिए अल्लाह ने कह दिया उसको अपनी ख्वाहिश अपने दीन को नहीं तब्दील करो, बल्कि जैसा दीन है उसको वैसे के वैसा पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। चलिए रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 212, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रूल हयातुद दुनिया व यस्खुरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ज़ुय्यिना, ज़ा या नून, ज़ैन, ज़ैन नाम सुना है ना आपने, ज़ैन का मतलब होता है अच्छा, खूबसूरत, बेहतर, ठीक है। और ज़ुय्यिन ये पैसिव हो गया, जा के प्रदेश है या ज़ेर है, ज़य्यिन डेकोरेटेड, डेकोरेशन को कहा जाता है ज़ैन, ज़ैन मुज़य्यन करना, ज़ुय्यिन मुज़य्यन कर दिया गया, सजा दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहा है, मतलब पैसिव मजहूल की वजह से। खूबसूरत बना दिया गया है, बना, दुनिया फीमेल है, बना दी गई है, खूबसूरत बना दी गई है, डेकोरेट कर दी गई है, मुज़य्यन कर दी गई है, लिल्लज़ीना कफ़रू, लिए, और हरफे जर है, ली लिए फॉर, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफरू जिन लोगों ने कुफ्र किया, काफिरों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, काफिरों के लिए सजा दी गई है क्या, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने उसको क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया, खूबसूरत बना दिया। वयस्खरूना, व और या वो, व उन सब, सखरा मस्खरा करते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, और वो सब मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, मिनल लजीना, मिन से, अल्लजीना उन लोगों से, आमनु जो लोग ईमान लाए। अब ये मीम आ गया, मतलब बात कंप्लीट हो गई। मस्ट दिस साइन ऑफ मीम जो है ये ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर रुकना लाजमी है, वरना सेंटेंस चेंज हो जाएगा। खूबसूरत बना दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी, और वो सब मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान वाले हैं, यानी काफिर दुनिया की जिंदगी में, दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाया करते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ, व और अल्लज़ीना वो लोग जो, वावलिक वो सब, इत्तक़ौ जो डरते तक़वा वाले हैं, जो राइचियस हैं, फ़ौक़हुम फ़ौक़ा ऊपर, तहता नीचे, फौका ऊपर, हम उनके, उनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामा कयामत के दिन। कैसे ऊपर होंगे, खड़े हो जाएंगे उनके ऊपर, मतलब लेवल, बिकॉज़ जहन्नम नीचे है खड़ों में और जन्नत ऊपर है, तो अगर लेवल देखा जाए, दैट स्टेशन, दैट लेवल, दैट एलिवेशन, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं काफिर जहन्नम की खड़ों में नीचे होंगे, और ये जन्नत में रेस स्टेशन पर होंगे, बहुत ऊंचे लेवल पर होंगे, और वो लोग जो तकवे वाले हैं उनके ऊपर होंगे कयामत के दिन। वल्लाहु, व और अल्लाहु अल्लाह, यर्ज़ुक़ु या वो रज़क़ रिज़्क़ देता है, मन जिसे,
یا وہ شاء چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، انلمیٹڈ. سجا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، اور وہ سب مسخرہ یعنی مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اور اللہ وہ تو رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ہنس رہے، دیکھیں یہ ہے نا وہ حدیث، الدنیا سے جن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا جو ہے ایمان والوں کے لیے ہونا ہے، اس کا جیل کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو جنت میں ساری مطلب وہ ملتی ہے آسانیاں. تو اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دنیا جنت، لیکن ایمان والوں کے لیے قید خانے. قید خانے کیوں کہا گیا؟ آزمائش ہے، کنٹینیوس آزمائش. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اس کو ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشقت میں ہی رکھا ہوا ہے. جب تک آخری رضا کا وقت نہیں آ جاتا تب تک رضا کا وقت میں بھی وہ مشقت میں ہوتا ہے. تو میں کس طرف ہوں؟ ایمان کی طرف ہے یا کفر کی طرف ہوں؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان پوری زندگی ایمان پر گزارتا ہے، آخری وقت میں آ کر شیطان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے دنیا کہتی ہے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں کیسے چلنا ہوتا ہے؟ جیسے جو ہیڈ ہے اس کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہوتا. تو بس یہاں پر اس کے مطابق چلیں جس نے یہ جیل بنائی ہے. اس کے بعد جب ہم اچھے مقام پر یوم القیامہ فوقہم، جب ہم اچھے مقامات پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو ہم چاہیں گے یہاں پر جو ہو جاتا ہے وہ کرے، وہاں پر وہ ملے گا جو ہم. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر اپنے خواہشات کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا. یا تو وہاں تو ہم کیوں نہ چھوٹی جگہ پر روک لیں تو بڑا جو فائدہ ہے، لیکن بڑے فائدے کا نقصان گزرنا بہتر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے مسلسل آزمائش ہے، تو جو بیچ بیچ میں خوشیاں آتی رہتی ہیں اللہ دوبارہ سے دل کو قابل بناتے کہ نئی مصیبت کو جھیل سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے کافروں کو اس دن، آج تو یہ دنیا میں مذاق بنا لے جو کر لے، قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ نیچے تحت مطلب کہاں ہوں گے؟ اسفل سافلین میں ہوں گے، نیچے گڑھوں میں ہوں گے، اور ایمان والے علیین میں ہوں گے. اور اللہ کیا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی طویل ہے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کان الناس، کانا تھے، ہے ہونا تینوں ہے ترجمہ. یہاں پر چونکہ پاس کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھے کا ترجمہ کریں گے. کانا تھے، الناس لوگ، امت واحدہ امت، ہاں واحدہ ایک امت تھے لوگ ایک ہی امت. جی کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. یہ سارے کے سارے ایک امت تھے. فبعث اللہ، پھر بعثا بھیجا، اللہ نے بعثا مبعوث کیا بھیجا، اللہ نے النبینا، کس کو؟ نبیوں کو. اینا پلورل ہے نبی کا تو اینا لگنے سے پلورل بن گیا. نبیوں کو بھیجا، اور وہ نبیوں کی کوالٹی کیا تھی؟ مبشرین و منذرین. بشر، بشر کا مطلب ہوتا ہے بلیک ٹائپ، خوشخبری. میم والا، خوشخبری دینے والا، اور اینا لگ گیا خوشخبری دینے والے. تو نبیوں کو بنایا خوشخبری دینے والے. وہ منذرین، نظرا ڈرانا آگاہ کرنا، میم والا ڈرانے والا منذر، اور اینا لگ گیا تو پلورل ہو گیا ڈرانے والے. پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر.
وَأَنزَلَ مَعَهُمْ یعنی ساری امت ایک امت تھی آدم علیہ السلام کے دور میں. اس کے بعد لوگ آگے بڑھتے گئے, لوگوں کی کمیونٹیز بڑھتی گئی, بہت سارے لوگ بڑھ گئے, ان میں اختلافات شروع ہوئے, لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی کو بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ادریس علیہ السلام آئے, ایسے کرتے کرتے انبیاء آنے شروع ہو گئے. جب جب کسی بھی نیشن میں, کسی قوم میں برائی پھیلنے لگی اور وہ پیک کو پہنچ گئی, تو اللہ نے کیا کیا, وہ بھیجا. پہلے لوگ ایک ہی امت تھے, جب اختلافات ہوئے اللہ نے کیا کیا, نبیوں کو بھیجا. وَأَنزَلَ اور انزلہ نازل کیا, مع ساتھ, ہم ان کے ساتھ نازل کیا کیا, الکتابہ کتاب, نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی آئی, گائیڈنس بھی آئی, بالحق کی حق کے ساتھ, لیحکما لی تاکہ, فور سو دیٹ, لی تاکہ, یا وہ حکما حکم کر دیں یعنی فیصلہ کر دیں, بین الناسی بینا درمیان, الناسی لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کر دیں, فی میں, ما جو اس میں جو, اختلفو واو الف سب, اختلافا اختلاف کر رہے ہیں, دے ڈفر, ٹھیک ہے, اس میں جو وہ سب اختلاف کر رہے ہیں, فی ہی اس میں, اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ, تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان اس میں جو وہ سب اختلاف کر رہے ہیں اس میں. وَمَخْتَلَفَا اور اللہ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا, اور نہیں اختلاف کیا, فی ہی اس میں, اللہ سوائے, الذین ان لوگوں نے, اوتو عطا کی گئی, واو ان سب کو, وہ یعنی واضح نشانیاں, ہاں کتاب, اوتو الا الذین سوائے ان لوگوں کے, اوتو جن سب کو عطا کی گئی, پیسے وہ عطا, ٹھیک ہے, اوتو عطا دی گئی, واو ان سب کو, وہ یعنی کتاب, من بعدی ما اس کے بعد سے, ما جو, من سے بعدی بعد, ما جو اس کے بعد سے جو, جاءت فیمیل ورڈ آ رہا ہے آگے, بینات, تو اسی لیے جاءت آ گیا, تاکہ اوپر سکون ہے جاءت میں, یعنی فیمیل کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے, جاءت آئی, ہم کے پاس, البینات بینات واضح نشانیاں, کلیئر سائنس, بغین کہا جاتا ہے ضد, بغین یعنی ضد, بینہم ان کے درمیان, آپس کی ضد کی وجہ سے, بغین ضد کی وجہ, بغاوت بھی کہا جاتا ہے, کیا بغاوت, جو دل میں بغاوت بن رہی تھی نا اس کی بات ہو رہی ہے, بغین ضد, بینہم ان کے درمیان, اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان لوگوں نے جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ کتاب, اس کے بعد کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں, بغاوت یعنی ضد کی وجہ سے ان کے درمیان. فہد اللہ, پھر حد اللہ ہدایت دی, اللہ نے, الذین آمنوا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے, وہ لوگ جو ایمان لائے, لما اس کے لیے جو, لیے ما جو اس کے لیے جو, اس کے لیے جو, اختلفو ان سب نے اختلاف کیا, اس کے لیے جو ان سب نے اختلاف کیا, اس میں, من الحق کی حق سے اختلاف کر رہے تھے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی, اس میں جو وہ سب اختلاف کر رہے تھے اس میں حق سے, بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے, اس کی اذن سے, اس کی اذن حکم, بھی سے اپنے اذن, اپنے حکم, اپنی مشیت سے, اپنی منشا سے, واللہ اور اللہ یا وہ ہدایہ ہدایت دیتا ہے, من جسے, یا وہ چاہتا ہے, اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, الی طرف, صراط راستہ, سیدھے راستے کی طرف. تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں, ایکسپلین کر دیتے ہیں بات. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کان الناس امۃ واحدہ, ٹھیک ہے,
کانا تھے الناس لوگ امتا واحدہ ایک امت، یعنی آدم علیہ السلام کی پہلے بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ ایک امت تھے، لیکن پھر اختلافات شروع ہوئے، لوگوں نے آپس میں لوگ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، تو کیا ہوا؟ فبعث اللہ نبینا، تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کہ اگر تم نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، خوشخبری، اور اگر تم گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، آگاہ کرنا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، صرف نبی نہیں بھیجے بلکہ نازل کیا ان کے ساتھ کتابوں کو حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان اس میں جو وہ سب اختلاف کر رہے تھے، فیہ اس میں، یعنی اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجی تاکہ وہ لوگ جس میں اگر ان کے درمیان کوئی دشمنی ہوتا ہے، اگر وہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں تو وہ کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان کیا کریں، وہ گائیڈ کریں، ان کی گائیڈنس ان کو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو نبیوں کے ساتھ کتابیں یوں بھیجی گئی تاکہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ان کے میٹرز کو ڈسپوز کیا جائے اکارڈنگ ٹو سننا، اکارڈنگ ٹو بکس، رائٹ۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان لوگوں نے جن کو دے دی گئی تھی وہ کتاب، اس کے بعد کہ جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغین بینہم، ان کی آپس کی ضد سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اختلاف کرنے والے ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے پاس کتاب نہیں آئی، اختلاف اوتو ہم نے بتایا تھا، ہاں جو نیگیٹو لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کے لیے اوتو آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کے پاس کتاب آئی لیکن وہ کتاب میں ہی نہ بدل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اختلاف کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی، لیکن چونکہ ایک رج تھا، ایک دل میں کیا تھی، ایک کانٹا چپ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کتاب پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے اور اختلاف پر کھڑے ہو گئے تھے، جیسے یہود نے کیا، ان کے پاس کتاب آ گئی تھی، ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سرداری چھن جائے گی اگر ہم ان کو سردار مان لیں گے تو ہمیں تو کسی کی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رہنا ہے، ہم تو خود ڈکٹیٹر ہیں، ہم تو خود راجا ہیں، ہم تو خود سردار ہیں، تو ہم سردار ہو کے کسی اور کے کیسے کسی اور کے حکم کو کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ جو ضد تھی اس کی وجہ سے وہ کتاب سے، نبی سے اور جو بھی سنت سے اس نے اختلاف کیا۔ وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے کیا کیا، ایمان والوں کو ہدایت دے دی، کس میں؟ اس میں جو اختلافات ہوتے تو اللہ نے اختلافات کے باوجود بھی ایمان والوں کو کیا کیا، پریفر کیا، ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت دی اس میں جو وہ اختلاف کر رہے تھے حق سے، اپنے حکم سے۔ فور ایگزامپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دن بنائے، ایک ہے سنڈے، ایک ہے سیٹرڈے اور ایک ہے جمعہ۔ سنڈے کس کا ہے؟ کرسچن کا، سیٹرڈے فار جیو، سب ڈے ہم جو پڑھ آئے ہیں نا، اور جمعہ ہے ایمان والوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اتنے سارے اختلافات کے باوجود ہم نے ایمان والوں کو کیا کیا، اب سے تمہارے لیے جو عبادت کا دن ہوگا وہ جمعہ، یعنی اتنے سارے ویریشن میں سے اللہ نے کچھ ویریشن کو پسند کیا جو کہ ایمان والوں کو دے دیا گیا لاسٹ ریزورٹ کے طور پر، یعنی قرآن کریم میں جو بتا دیا گیا اب وہ فائنل کیا ہے، تمہارے لیے فیصلہ ہے۔ پچھلے جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ایک ریولیوشن دے دیا کہ دس از دا فائنل کوڈیفیکیشن، اب اس کے اوپر سارا کیا ہوگا، عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے حکم سے ایمان والوں کو کیا کرتا ہے، اتنے اختلافات کے باوجود بھی وہ کیا دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ تو رہی 2 الگ 3 4 5 ریلیجن کی بات۔ ایمان والے خدا آپس میں کتنے اختلافات ہیں، ایسے نماز ویسے نماز، ایسا سجدہ ویسا سجدہ، ایسے ہاتھ اٹھانا ویسے ہاتھ اٹھانا، اللہ نے فرمایا اپنے حکم سے جس کو وہ چاہے گا وہ سیدھے راستے کی طرف کیا کر دے گا، ہدایت دے دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ نہ کہا کرے یا رب مجھے اس والے میں بنا دے یا اس والے میں بنا دے، یا اللہ جس کو تو نے پسند کیا ہے تو سیدھے راستے کی طرف ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے۔
स्पेलिंग आपको क्या है? अच्छा आपकी है, चलें करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 214। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूला रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। अम क्या, हसिब तुम, हसबा गुमान कर बैठे हो तुम सब, तुमने हिसाब लगा लिया, तुमने गुमान कर लिया है। हसबा का मतलब एक होता है काफी होना, और एक हसबा का मतलब होता है गुमान करना। ठीक है, तो अज्यूम, गुमान करना टू अज्यूम, और एक है काफी होना टू सफाइज, सफिशिएंट हो जाना। क्या, हसिब तुम, हसबा गुमान कर लिया है तुमने, अन के, तुम वावलिक सब दखला दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा व और लम्मा जब के, यातिकुम या वो अता आई कुम तुम्हारे पास, मसलू मिसाल, अल्लजीना उन लोगों के, फलो लम्मा और लम्मा नहीं आई, सॉरी, हाँ, वलन मा, लन मा दो अलग अलग, लन नहीं, माँ जो नहीं आई जो, लम्मा का वैसे तर्जुमा जब ही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं के तर्जुमे में लिया गया है। क्या तुम गुमान करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, और नहीं आई है जो, लन नहीं, माँ जो, यातिकुम या वो अता आई कुम तुम्हारे पास, नहीं आई है तुम्हारे पास, मसला मिसाल, अल्लजीना उन लोगों की, खलो, ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, हाँ, जो गुजर चुके, कद खलत मिन क़ब्लिकुम, एक उम्मत थी जो कि गुजर चुकी पहले, हाँ, तो खलौ प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, वाह वाली को सब खलौ गुजर चुके, मिन कबलिकुम तुम से पहले, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम सब दाखिल हो जाओगे जन्नत में, और नहीं आई वो तुम्हारे पास, मिसाल उन लोगों की जो लोग गुजर चुके थे तुमसे पहले, मस्सत हम, मस्सत मीम सीन सीन, मस का मतलब होता है टू टच, छूना, यानी पहुंचना, मस्सत पहुंची। अब ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है बिकॉज बासा और दर्रा फीमेल वर्ड है, ठीक है, बासा फीमेल वर्ड है। मस्सत पहुंची हूँ उनको, क्या पहुंची उनको, अलबासा, बासा हम पहले भी पढ़े हैं, दोनों वर्ड आए थे बेर में, तकलीफ ये है, और तंगदस्ती, तंगदस्ती और तकलीफ, द है ट्रायल ऑफ वेल्थ, ट्रायल ऑफ फिजिक, यानी इंसान की जो ट्रायल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हेल्थ, मस्सतहुम पहुंची हम उनको, बासाउ तंग दस्ती, वदर्राउ और तकलीफ, ठीक है, यानी उनको गरीबी मोहताजी भी पहुंची, और उनको क्या पहुंची, बहुत सी तकलीफें, जिस्मानी तकलीफ भी पहुंची, माली तकलीफ भी पहुंची। वजुलजिलू, व और वावली को सब, जुलजिल ये जालाम, जालाम पहली मर्तबा पढ़ाया जो 4 लेटर बेस है, जालाम जालाम, इसके अंदर 4 लेटर का रूट लेटर है। जलजला पता है ना, दैट इज व्हाट जलजला इज। वाह और वावली को सब, जा के ऊपर पेश है, जा के नीचे से है, ये पैसेज है, हिला दिए गए, शेकन, हिला दिए गए। अभी ये हाँ जी चले ठीक है, जैसे जलजला कैसे इंसान को हिला देता है, वो तकलीफें और वो परेशानियां क्या कर रही, उनको हिला दिया उन पर परेशानियों ने, पहुंची उनको तंग दस्ती और तकलीफ, और वो सब हिला मारे गए या हिला दिए गए, हत्ता यहाँ तक के, यकूला या वो कूला कहा, किसने कहा, और रसूल, रसूल ने कहा, रसूल क्या है उठे क्या, और वह और अल्लाजीना वो लोग जो आमनू जो ईमान लाए, माहू मा साथ हूँ उनके, उनके साथ, यहाँ तक के कहने लगे रसूल, और वो लोग जो ईमान लाए थे उनके साथ क्या कहने लगे सारे लोग,
متا نصر اللہ، متا کب، when، متا کا مطلب ہوتا ہے when، حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، لکھ لیں اگر آپ اپنی لسٹ میں لکھنا چاہیں، متا کب، اس سے پہلے آیا تھا کم، کیا تھا اس کا ترجمہ؟ ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، کم کتنا، وہ بھی لکھ لیں اپنے، وہ جو حرف جر کی لسٹ ہے، سوری حرف جر نہیں، حرف استفہام انٹروگیٹو پارٹیکل کی لسٹ میں لکھ لیں، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، اور متا کا مطلب ہوتا ہے کب، when، متا کب نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی، پہنچی ان کو تنگ دستی اور تکلیف اور وہ سب ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے، وہ یعنی رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے ان کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ، یہ ایک ورڈ ہے، اٹس ناٹ سیپریٹ، اللہ خبردار، یہ ورڈ پہلے پڑھا ہے نا، اللہ انہم هم السفہاء، خبردار، ہاں، بیویئر، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کیا کرے، وارن کرے، اللہ خبردار، بیویئر، ان بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، یا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور نہیں آئی، نہیں، اور جبکہ نہیں آئی ہے تمہارے پاس مثال وہ جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، مثال ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو، چھوا مسیا یعنی پہنچی ان کو تنگ دستی اور تکلیف اور وہ سب ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ تھا مدینے کا، مدینے میں جب ہجرت کر کے گئے صحابہ کرام، ان کو بہت اذیتیں پہنچائی گئی، یہاں پر بھی مدینے میں بھی، اور جو اہل و عیال ہجرت کر کے ہر کوئی نہیں گیا تھا، بیوی بچے کچھ لوگ رہ گئے تھے، تو کیا کر رہے تھے وہ لوگ، ٹارچر کر رہے تھے اہل و عیال کو، اور جب یہ خبریں پہنچ رہی تھی صحابہ کرام کے پاس، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، ہم اپنا ڈیفینس کیوں نہیں کر رہے، ہم اس سے بدلہ کیوں نہیں لے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم جنت میں داخل ہو گئے، تم ذرا پہلو کے واقعے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طریقے سے ہوا کہ پہلے لوگوں کو آگوں سے چیر دیا گیا، کچھ لوگوں کو اس طرح سے سزا دی گئی کہ ان کے اوپر لوہے کی کمبیاں اس طریقے سے ان کو پیٹوں کو رج دیا گیا، کسی کو یوں کیا گیا کہ ایک پیر گھوڑے کے ساتھ باندھا ایک طرف اور دوسرا پیر دوسرے گھوڑے کی طرف باندھا اور دونوں گھوڑوں کو اپوزٹ سے چلا گیا اور چیر دیا گیا، تو ایسی، اور کسی کے اوپر لوہا رکھ دیا گیا، کسی کو سلاخوں سے داغا گیا، تو یہ ساری چیزیں تم سے پہلے لوگوں کی طرف گزری، لیکن وہ اپنی ایمان سے نہیں تھے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ بغیر کسی آزمائش کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم سے ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سی آزمائشیں لی گئی لیکن وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، تم سے پہلے لوگوں کو اتنا زبردست آزمائش تھی کہ جو تم پر بھی نہیں تھی، ان کو اللہ نے ہلا دیا آزمائش سے، دے ور شیکن، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں گرے، تو اب جب ان کے اوپر آزمائش پہنچ گئی تھی تو رسولوں نے کیا کہا کہ یا رب مدد بھیج دو، ہم مطلب ابھی آزمائش سے تھک چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کچھ دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے، جلد ہی تمہیں کیا کر دیا جائے گا، غالب کر دیا جائے گا، اور 2 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کا کیا ہو گیا، غلبہ ہو گیا تھا، چلیں ریپیٹ کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، یسألونک،
صحابہ کرام سے سوال پوچھتے ہیں، یا وہ واو سب سألہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، اب یہ ماذا بھی کیا کا ترجمہ ہے، ماں اور ماذا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، واٹ، ماذا کیا، ينفقون یا وہ سب نفقہ خرچ کریں، دیکھیے پیسے نہیں بھائی، ہاں زیر ہے، یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ زبر، تو ہمیشہ مضارع میں پیش کے ساتھ زبر ہوتا ہے، پیش کے ساتھ زیر نہیں ہوتا۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا وہ سب خرچ کرے، مطلب اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کرے، قل آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے، ماں جو، انفقتم، انفقا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے تم سب، من خیرن کسی خیر میں سے، کسی بھلائی میں سے، فللوالدین تو وہ کس کے لیے ہے، پھر لیجیے، الوالدین سب سے پہلے وہ تمہارے والدین کے لیے ہے، والاقربین قربا، قربا قرابت والے یعنی رشتے داروں کے لیے ہے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل ہاں مسافروں کے لیے، ابن السبیل راستے کا بیٹا نہیں، مسافر، مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا و اور ما جو، تا تم واولی سب فعلا کرو گے، اور جو تم سب کرو گے، من خیرن کوئی بھی خیر میں سے، کوئی بھی بھلائی میں سے، یعنی کوئی بھی بھلائی جو تم کرو گے، پھر انا بے شک اللہ اللہ بھی اس کو کس کو، اس خیر کو، اس بھلائی کو، علیم جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا وہ سب خرچ کرے، آپ فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی خیر میں سے، تو تمہارے تو والدین کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے یعنی ضرورت مندوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر میں سے، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ نے بتایا چیریٹی بگنز ایٹ، سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوگی خرچ کی، انفاق کی، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، پھر اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر دوسری چیزیں ہیں۔ چلے ریپیٹ کر لیں، اور اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہمیں مال کی بات نہیں، خیر جب آتا ہے نا ورڈ، تو اس کے اندر ویلتھ میں سب چیز آ جاتی ہے، مال بھی، آپ کا وقت لگانا ہے، آپ کا اچھا مشورہ دینا ہے، اور آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں خیر کے کام، تو وہ سارے کے سارے شروعات ہوں گے کہاں سے، اپنے گھر سے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کتب علی، ہاں فرض کر دیا گیا ہے، جب بھی کتب علی آئے گا اس کا مطلب ہے اٹ از اوبلیگیٹری، یہ کمپلسری ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تم پر، فرض کر دیا ہے گیا ہے تم پر، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علا پر، تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر، تو کتبہ علا کو ہمیشہ ہم نے لینا ہے which is obligatory، جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ القتال، قتال یعنی جنگ، ٹھیک ہے، جہاد کو کہا جاتا ہے قتال یعنی جنگ، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور ہوا وہ یعنی وہ قتال، وہ جنگ کرنا کیا ہے، كُرْهٌ لَكُمْ، كُرْهٌ ناپسندیدہ ہے، ہم نے دو ورڈ پڑھے تھے نا، توہن اور کرہن، توہن خوشی سے، اور کرہن ناخوشی سے، تو کراہت ہونا، جس میں کراہت ہوتی ہے، جس کو جو برا لگتا ہے، وہ اور ہوا وہ کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وہ تم کو پسند نہیں ہے لیکن تمہارے اوپر فرض ہے، وہ ایسا، عین سین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، ایسا کا مطلب ہوگا ممکن ہے، پاسبل، ٹھیک ہے، ایسا کا مطلب ہوتا ہے پاسبل، وہ اور ایسا ممکن ہے، ان کے، تا تم واول سب کراہت ہے، ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، اور ممکن ہے کہ تم سب ناپسند کرو کسی چیز کو، وہ ہوا وہ اور ہوا وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، اسی میں خیر ہو تمہارے لیے، اچھا ہو تمہارے لیے، وہ ایسا
اور اسا ممکن ہے ان کے تم واولی سب حبا محبت کرو پسند کرو شیئن کسی چیز کو وہ ہوا اور وہ شر برا ہو تمہارے لیے واللہ اور اللہ یعلم یا وہ علم رکھتا ہے جانتا ہے وانتم اور تم سب لا تعلمون نہیں تم سب علم رکھتے نہیں تم سب جانتے فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال کرنا جنگ کرنا اور وہ تو ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے برا لگتا ہے تم کو اور ممکن ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے اور ممکن ہے کہ تم سب پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہے تمہارے لیے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کچھ نہیں رکھتے دس از سم تھنگ وچ از مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن یہاں سے یونیورسل ٹروتھ ہے اٹس ناٹ نیسسریلی اپلیکیبل ٹو دس اسٹیٹمنٹ یہ ہر سچویشن میں اپلیکیبل ہے ٹھیک ہے صرف جنگ کے تعلق کی بات نہیں ہے اٹس اے یونیورسل ٹروتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے پر جنگ ان لوگوں کو جنگ بری جانے جائے گی مار جائے گا وقت لگے گا تو لوگوں کو جنگ کرنا برا لگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب صرف جنگ کے تعلق سے نہیں سب کامن کہ بندے کو کوئی چیز بہت بھاری ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ سمجھدار ہو بہت دعائیں کرتا ہے کہ یار اب مل جائے والا اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ میں سر ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اگر میں اس کو دے دیا اور ایک چیز جس سے بندہ بہت محبت کرتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ شر ہو جائے اور ایک چیز جو بری لگتی ہے وہ کیا ہو ہے وہ ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے دس از دا میٹر آف ادر ذکری یعنی اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی آزمائش پہنچ رہی ہے جس سچویشن میں میں ابھی ہوں تو اللہ کی جانب سے میرے لیے چنی ہوئی ہے اگر اس کے برعکس ہوتا چاہتی ہوں تو وہ میرے لیے شر ہوتا ہے نہیں کہ اللہ جانتا ہے کس بندے کو کب کتنا اور کیا دینا تو وہ ہے نا جملہ کہ وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ that means Allah has decided not اللہ نے آپ کی ڈیسٹینی آپ کی قدر کو ڈیسائیڈ کر لیا ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈیسٹن کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ بالآخر یہی ہے نا ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آمد کو باللہ کی وہ سارا جو ہے فقط لکھے لکھی اللہ تعالیٰ اگر ہمارا اس میں یقین نہیں ہے کہ خیر اور شر اللہ کی جانب ہے تو ہم تقدیر پر ایمان اور جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ثابت ہو ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اور ایک چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا دینا ہے اور کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور تم نہیں جانتے تم اس بات کا علم نہیں رکھتے اور اس چیز پر مطمئن ہو جانا اس چیز کے اوپر کنٹینٹ ہو جانا اور اس پر استغنا حاصل ہو جانا کہ جو میرے ساتھ اب ہے جیسا ہے وہ کیا ہے اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو مزید ہمارے لیے آسانی کی راہ بنا دیتے جس حال میں بھی آپ رہیں اللہ کا شکر ادا کریں کبھی بھی کمپلین نہیں کریں کہ اللہ مجھے مجھے کیوں ایسا ہے یہ سارا معاملہ میرے ساتھ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہے ٹھیک ہے چل ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 217 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تھوڑی سی آیت طویل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یا وہ واو نصب سألہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے
अन शहरिल हरामी, अन बारे में, अशहर महीना, अल हरामी हुर्मत वाला। वो सब सवाल करते हैं आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में। कौन कौन से हुर्मत वाले महीने? 4 हैं। ज़िलकायदा जो अभी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ ज़िलहज, फिर उसके नेक्स्ट मंथ मुहर्रम, देन रजब, फिर उसके बाद रजब आए। तो ये महीना, इसके बाद वाला महीना, उसके बाद वाला महीना, तीनों हुर्मत वाले हैं। ठीक है, हुर्मत वाला क्यों कहा गया? तो में जंग करना हराम है, लड़ना झगड़ना हराम है। वो सब सवाल करते हैं आपसे शहरिल हरामी, अन शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों के बारे में। क़िताल, जंग करना ही उसमें, उसमें जंग करना कैसा है? इसमें हुर्मत वाले महीनों में। कुल, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, क़ितालुन, कत्ल कर सॉरी जंग करना, ही उसमें, कबीरुन, बड़ा है, यानी बड़ा कबीरा गुनाह है। वसद्दुन, और स्वाद दाल दाल, सद का मतलब होता है रोकना। ठीक है, वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से, अन से, सबील रास्ते, अल्लाह के रास्ते से रोकना। व कुफ्रुन, और कुफ्र करना, भी उसका, उसका किसका? अल्लाह का, अल्लाह के राह से रोकना और उसका इनकार करना। वल मस्जिदिल हराम, और कहाँ से रोकना? वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। ये सद्दुन जो है, ये मस्जिद हराम के लिए भी है। और रोकना अल्लाह की राह से, और उसका कुफ्र करना, इनकार करना अल्लाह का। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से सद्दुन, रोकना। व इखराजुन, और इखराज, निकालना। खरजा मतलब निकलना, इखराज मतलब निकालना, अखरजा, और निकालना। अहलिही, उसके अहल को, उसके रहने वालों को। किसके? मस्जिद हराम के रहने वालों को। मिनहु, उससे, यानी उस जगह से, हरम से। अकबरू, कबीर का अकबर, कबीर यानी बड़ा, अकबर यानी ज्यादा बड़ा है। अफअलू पैटर्न पर, अफअलू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ज्यादा बड़ा है। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के सामने, अल्लाह के पास, नियर अल्लाह। और निकालना उसके घर वालों, उसके रहने वालों को, मिनहु, उससे, यानी मस्जिद हराम से। अकबरू, ज्यादा बड़ा गुनाह है। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। वल फितनतु, और अल फितना, फितना तो, अकबरू, ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से। पहले भी पढ़ा था ना ये। और फितना तो ज्यादा बड़ा है कत्ल से। वहां पर अशद पढ़ा था, यहाँ पर अकबर पढ़ा। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। अकबर यानी ज्यादा बड़ा कबीरा गुनाह है कत्ल से। कत्ल कबीरा गुनाह है ना, पता है ना आपको? कत्ल कबीरा मेजर सिंस में आता है। सबसे बड़ा मेजर क्या है? शिर्क है, उसके बाद सेकंड है कत्ल, उसके बाद है जादू। ये ऐसे कुछ 7 लिस्ट में आया है अहादीस में। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कत्ल से, फितना तो कबीरा का बहुत बड़ा गुनाह है कत्ल से। वला यजालूना, व, और, या वो, वाउन सब, जा या लाम का मतलब क्या? हमेशा रहना, हमेशा करना, रहना। वला यजालूना, व, और, ला नहीं, या वो, वाउन सब, ज़ैल, हमेशा रहेंगे। युकातूलन, युकातिलूनकुम, या वो, कातला, जंग करना। कतला मतलब कत्ल करना, कौतला मतलब जंग करना। अलिफ आ जाएगा काफ के पास, तो जंग करने का तर्जुमा होगा। कतला, कत्ल करना, टू किल। कौतला इज टू फाइट, जंग करना। या वो कातिलूना, या वो, वाउन सब, कातला, जंग करेंगे तुमसे, और नहीं बाज आएंगे वो सब जंग करने से तुमसे। हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दुकुम, या वो, वाउ वाउ सब, रद्दू, रद्द कर दे, फेर दे। मुर्तद आपने सुना है? मुर्तद, कन्वर्ट, तो मुर्तद कर देना, कन्वर्ट कर देना, फेर देना। या वो, वाव सब, रुदू, फेर देंगे, तुमको, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, अन से, दीनी, दीन, कुम, तुम्हारे, तुम्हारे दीन से। इन इस्तताऊ, इन, अगर, इस्तताऊ, इस्तताऊ, इस्तात रखें, अगर, इफ दे आर केपेबल। ता, वाव, आइन, इसके रूट लेटर है।
واو الف وہ سب استطاعت استطاعت رکھے، استطاعت ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر ان کی کیپیسٹی ہو تو وہ کیا کر دیں گے، تم کو تمہارے دیں گے if they are capable. اور نہیں وہ سب رکیں گے یا باز آئیں گے یا وہ ہمیشہ کرتے رہے، لا یزالون ایک ساتھ ترجمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور اگر ہم الگ سے لا تو ترجمہ یوں ہوگا اور نہیں وہ باز آئیں گے، لیکن لا یزالون کا ایک ساتھ وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیا کرتے رہیں گے، تو دونوں طریقے سے جان لیں، لا یزالون نہیں وہ باز آئیں، یا پھر لا یزالون کا ایک ساتھ ترجمہ کریں تو وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے تم سے مقاتلہ جنگ، یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے they are capable، اگر وہ اتنی کوشش کر سکے کہ وہ پھیر دیں تو پھیر ہی دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، ومن یرتد، من جو یا وہ اور من جو یا وہ ارتدت یعنی جو رد ہو جائے، جو کنورٹ ہو جائے، جو پھر جائے، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے، ان دین ہی اس کے دین سے، ان سے دین ہی اس کے دین سے یعنی اپنے خود کے دین سے، دین اسلام سے اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر جائے، اور پھر کیا ہو، پھر یا وہ مر جائے، موت آ جائے، میم واؤ تا روٹ لیٹر ہے، واؤ ڈراپ ہو گیا ویک ہونے کی وجہ سے، پھر وہ اس کے پھر وہ مر جائے، وہ ہوا کافر اور وہ کافر ہو، مطلب اسی مدت میں اسی کنورٹ ہونے کے بعد اس کو موت آ جائے، فَأُولَئِكَ پھر اولئک یہی لوگ، حبیطت اعمال جو ہے فیمیل ورڈ ہے، سکون آ گیا، حبطہ کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ ہو جانا، ضائع ہو جانا، بالکل، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، کہاں پر، پھر دنیا والآخرہ دونوں جگہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ کیا ہیں، اصحاب النار آنکھ کے ساتھی، آنکھ کے رہنے والے ہیں، کون سی آنکھ، جہنم کی آنکھ، النار آ رہا ہے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب فیہا فی میں ہا اس میں خالدون خالد فائل پیٹرن پر ہے نا؟ ہمیشہ رہنے والا، اونا لگ گیا تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو مرتد ہو جائے تم میں سے اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، اس کے دین سے، پھر وہ مر جائیں اور وہ کافر ہوں، یعنی حال میں مرے کہ وہ کافر ہیں، تو یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں وہ والا جو تھا یہ والا ہاں تھا، دو چشمی والا ہاں، یہ ہاں بس تھوڑا سا سلائٹ ڈفرینس ہے، ہاں بڑا ہاں جائے گا تو اس کا مطلب ظاہر، اور یہ ہاں وہ دو چشمی والا جائے گا تو مطلب اتر جائے گا، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ اس میں جنگ کرنا، یعنی اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ فرما دیجئے جنگ کرنا اس میں حرمت والے مہینے میں کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے جب چیز کو منع فرما دیا، حرام کر دیا، پھر تم اس چیز میں گناہ اور جنگ کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا اس میں کبیرہ گناہ ہے جنگ کرنا حرمت والے مہینے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، زیادہ بڑا، یعنی ان لوگوں نے صحابہ کرام کو آپ کو وہاں سے نکال دیا، ہجرت کرنی پڑ گئی نا، تو وہاں سے نکالا اور اللہ کے راستے سے روکا، کس طرح سے اللہ کے راستے سے روکا، وہ گمراہ کرنا ہے، تمہارے ساتھ کر دیا، تم گمراہ نہیں کر سکتے، اللہ کا گھر ہے نا، تم کیسے روک سکتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں،
مسجد حرام میں جانے سے روک رہے ہیں، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہو کہ اللہ کے راستے سے روکے اور کفر کرے، تو اگر وہ جھگڑا کرے، اگر وہ تم سے جنگ کرے حرمت والے تو تم بھی جواب تو اگر وہ کوئی حرمت پامال کرتا ہے اس مہینے کی، اگر کوئی اس چیز کا پاس نہیں رکھتا تو تم بھی کیا کرو، ان کا جواب دو، کیونکہ فتنہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے سے جو فساد برپا کر رہے ہیں زمین میں، لوگوں کو کفر کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو یہ تو زیادہ بڑا فتنہ ہے اس سے قتل سے۔ قتل کرنا تو چھوٹا گناہ ہو جائے گا، فتنہ پھیلانا تو زیادہ بڑا گناہ۔ قتل کرنے سے کیا ہوا، ایک جان چلی گئی، فتنہ پھیلا دیا، شرک پھیلا دیا، نسلیں تباہ ہو گئی۔ ایک بندہ اگر شرک پر قائم ہوگا، اس کی پوری نسل اس کو فالو کرے گی۔ دنیا میں تو وہ قتل نہیں ہوا، کچھ بچا ہی نہیں اس کے لیے، تو اللہ نے فرمایا فتنہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ اور یہ جو کافر ہیں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ تمہیں کیا کریں، اگر ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی، ان کی اگر چالیں کامیاب ہو جاتی کر دیتے، تم کو دین سے پھیر دیتے، لیکن اللہ نے بتا دیا تم کو جمے رہنا۔ اگر کوئی بندہ تم میں سے کیا کر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور اسی حال میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو کیا کہا، تو اس کا ٹھکانہ پھر وہ اس کے اعمال تو دنیا میں جو کیا تھا سارے ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور ٹھکانہ جہنم میں۔ ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ ہم کریں، کس کی ٹرن ہے، آپ کی ٹرن، ایک مرتبہ کریں۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، جنگ کرنا اس میں یعنی کیسا ہے، آپ فرما دیجئے جنگ کرنا اس میں کبیرہ گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کا انکار یعنی اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ تو زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور نہیں وہ باز آئیں گے، یا پھر نہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، یقاتلون وہ سب تم سے جنگ، یہاں تک کہ وہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھیں، اور جو مرتد ہو گیا، جو پھر گیا تم میں سے اس کے دین سے، اپنے دین سے، پھر وہ مر گیا اور وہ کافر تھا، تو یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، ہاجروا جن سب لوگوں نے ہجرا ہجرت کی، دے مائگریٹڈ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور ان سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجونا یا وہ واؤن سب و جیم حمزہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ دیکھیں را جیم عین آئے گا تو یعنی پھرنا، ٹرن ہونا، راجعون ہم پھر جاتے ہیں، ٹرن ہوتے ہیں، اور رجا حمزہ آئے گا، حمزہ یہاں سے ڈراپ ہو چکا ہے، اور جیم حمزہ تو مطلب امید رکھنا، ہوپ فار دا مرسی آف اللہ، یہی وہ لوگ ہیں وہ سب امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ را جیم عین یعنی ٹو ٹرن، لوٹنا پھرنا، اور را جیم حمزہ یعنی ٹو ہوپ امید رکھنا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان لوگوں نے ہجرت کی اور وہ سب لوگوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ وہ سب امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جہاد کرنے میں، ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے امید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے کیا، اصل میں ایمان وہاں پر شو ہوا
جب ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں کیا کیا مقاتلہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اصل اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی لوگ ہیں جو اپنا جان مال وقت اور اپنے گھر بار تک کو چھوڑ کر کیا ہو گئے ہیں، نکل آئے ہیں. تو ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی چھوٹے موٹے گناہوں کو بخشتا رہے گا اور ایسے لوگوں پر رحم کرے گا. رپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 219. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. یسألونک یا وہ واو سب تعالی سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عن بارے میں. الخمر میم را اس کے لیٹر ہے. خمر کا مطلب شراب نہیں ہوتا. خمر کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ وچ خمر بنا ہے خمار سے. خمار کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے جو نروس سسٹم کو کیا کر دے، وہ کر دے، ڈسٹرب کر دے. تو خمار سے ہر وہ چیز کیا نشے کی چیز ہے، نشہ آور چیزوں کے بارے میں. تو خمر میں صرف شراب نہیں آئے گی بلکہ ہر نشہ آور چیز آئے گی جس کو اردو میں کہتے ہیں منشیات. ٹھیک ہے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے منشیات کے بارے میں، نشہ آور چیزوں کے بارے میں. والمیسر اور سین یا را، یا سین را سوری روٹ لیٹر ہے یا سین را. یسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی. تو آسانی سے حاصل ہونے والا پیسہ جوا. جوا میں آسانی سے حاصل ہوتا ہے نا پیسہ، بغیر کسی محنت کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، پتے لگانے اور پیسہ آنے. تو میسر کہا جاتا ہے جوئے. ٹھیک ہے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں. ٹھیک ہے. انٹاکسیکینٹس اور گیم آف چانس، یعنی جس کے اندر لک کا کام ہو اس کو کہا جاتا ہے میسر. اور آسانی سے حاصل ہونے والا جو منی ہوتا ہے اس کو میسر کہا جاتا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں منشیات اور جوئے کے بارے میں وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے انٹاکسیکینٹ یعنی منشیات اور جوئے کے بارے میں. قل آپ فرما دیجئے فی میں ہما دونوں الف آ گیا نا، ہم یعنی وہ سب اور الف کے ساتھ ما یعنی وہ دونوں، ان دونوں میں میسر اور خمر میں اس گناہ ہے، کبیر بڑا کبیرہ گناہ ہے. ومنافع اور منافع ہے، نفع ہے. للناسی لوگوں کے لیے گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما اور اسم گناہ ہما ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، دونوں کے فائدے سے. ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ اور یا وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے ماذا کیا، ينفقون یا وہ سب نفقہ خرچ کریں، انفاق کریں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ سب خرچ کریں. قل آپ فرما دیجئے العفو، العفو یعنی جو ایکسس ہے، زیادہ ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے. ضرورت سے زائد اس کا ابھی فی الحال اس کا ترجمہ کریں ایکسس، ضرورت سے زیادہ. ٹھیک ہے. آپ فرما دیجئے قل العفو جو ضرورت سے زیادہ ہے، کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات، آیت کا پلورل ہے آیات، آیتوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم سب تتفکرون تم سب تفکر کرو یعنی غور و فکر کرو. یو پونڈر کنٹمپلیٹ پونڈر اپون دس یعنی ان نشانیوں پر کیا کرو تم غور و فکر کرو. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے منشیات کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. آپ فرما دیجیے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا
اور ان کے اندر کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، منافع یعنی کہ فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اور گناہ دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ سب خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے. اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم سب غور و فکر کرو. پہلی جو بات آئی ہے، پہلا حکم ہے خمر کے متعلق، میسر کے متعلق. شراب کا جو حرام ہونے کا جو حکم آیا ہے وہ گریجولی آیا ہے، فوراً نہیں آیا ہے. تو پہلے اس جگہ پر آیا، پھر آئے گا، طریقے سے 3 جگہ پر آیا، پھر حرام ہوئی ہے. ایک دم سے آل آف سڈن اللہ نے نہیں کہتے کہ حرام ہوگی شراب.